بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں ایک نیک انسان گزرے جن کا نام حکیم لقمان تھا۔ حکیم لقمان عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر یہ بہت عقل مند، نیک، صاحب حکمت انسان تھے۔ ان کی باتیں عربوں میں کافی مشہور تھیں۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن میں سورہ لقمان میں بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمارے نبی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت دی اس نصیحت کو یاد کرو، کیونکہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت دی تو ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو میری یہ نصیحت اتنی پسند آئے گی، میرا انداز اتنا پسند آئے گا کہ اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے آخری نبی پر نازل کی گئی کتاب میں میری اس نصیحت کو ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی، جس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بھی بتایا کرے۔ قرآن میں آتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کبھی کسی سے دعا نہیں مانگنی، فرشتوں سے دعا نہیں مانگنی، مزاروں پر جا کر دعا نہیں مانگنی، قبرستان پر دعا نہیں مانگنا، صرف اللہ کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، صرف اللہ سے ہی دعا مانگنا، سب اللہ کے ہی محتاج ہیں۔ بیٹا، شرک چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جی ہاں، شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ شرک کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مانا یا اللہ کے میں کسی اور کو بھی شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس لیے مزار وغیرہ یہ سب سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، مزاروں پر جا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، صرف اپنے اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر آگے کہتے ہیں، بیٹا حق بات کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا، کہیں بھی غلط بات ہو رہی ہو تو اس میں بولنا ضرور، چپ مت بیٹھے رہنا، پھر جب مصیبت آئے گی اس پر صبر کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے سے یہ آخری جملہ اس لیے کہا کیونکہ انہیں پتہ ہے جب لوگوں کے سامنے حق بات بولیں گے تو اپنے بھی خلاف ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بات سچی کرو اگرچہ آپ کے والدین کے خلاف بھی جا رہی ہو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے جب بھی مصیبت آئے تو شکوہ نہ کرنا، گلہ مت کرنا، صبر کرنا۔ ان کے بیٹے نے کہا، ابا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، آپ جیسی قوت میرے اندر نہیں ہے، اس کے لیے تربیت چاہیے۔ تو لقمان حکیم نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، چلو ہمارے دور کے جو نبی ہیں اس نبی سے تم کو ملواتا ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی وہ ہمت، وہ حوصلہ، مصیبتیں سہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دونوں باپ بیٹے چلے اپنے گھوڑوں پر۔ لمبا سفر تھا، لقمان حکیم بھی چلے، ان کے بیٹے بھی چلے۔ لمبا سفر ہے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہو گئی، دونوں کے گھوڑے زمین پر بیٹھ گئے، چلنے کے قابل نہ رہے۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ نے کہا تھا مصیبتوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور آپ مجھے نبی کے پاس لے جا رہے تھے تاکہ میں بھی اس فلسفے کو مان لوں، میں بھی مضبوط ہو جاؤں۔ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ بیٹے صبر کرو، اللہ نے کسی نہ کسی مصیبت میں بہت بڑی راحت رکھی ہے، بے شک امتحان کے بعد اجر بڑا ہے۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو پانی ڈھونڈیں گے۔ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا دور ایک بستی ہے، وہاں بستی میں دیکھا کہ لوگ چل پھر رہے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا، ابا بستی دکھ رہی ہے؟ کہا، ہاں ہاں دکھ رہی ہے، بستی ہے تو پانی بھی ہوگا، چلو پیتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھے ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی بیٹے نے وہاں پر پیر رکھا تو اس اونٹ کی ہڈی پیر میں چبھ گئی، ایسے چبھی کہ بیٹے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت لقمان حکیم نے دونوں دیکھا کہ اس بستی میں دھواں اٹھنے لگا، پریشان تھے تو اپنے بیٹے میں الجھے رہے، اس ہڈی کو نکالنے کی کوشش کی لیکن ہڈی نہیں نکلی۔ پھر اس ہڈی کو دانت سے کھینچنے کی کوشش کی، بہت خون بہا، اپنے عمامے سے پٹی باندھی،
اس کے بعد بیٹے کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، اپنے دامن سے بیٹے کو ہوا دینے لگے۔ تو جب بیٹے کو ہوش آ گیا، بیٹے نے کہا، ابا یہ مصیبتوں پر مصیبت، یہ مشکلوں پر مشکل، آپ کہتے ہیں مشکلوں میں تو راحت ہے، آزمائشوں پر تو حکمت ہے، کیا حکمت ہے؟ تھوڑی دیر بعد اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے وہ ادھر بستی میں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا ادھر تو دھواں نظر آتا ہے، بڑی عجیب سی دل کی کیفیت ہو رہی ہے، کیونکہ اب چل نہیں سکتے تھے، وہاں بستی پر جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور سنو وہ جو بستی تھی نا، تم اس بستی میں ہی جا رہے تھے نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی میں جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اس بستی میں بڑے گنہگار لوگ ہیں، جا کر کے اس پوری بستی کو پلٹ دو۔ اچھا ہوا تم وہاں نہیں پہنچے، ورنہ تم اس بستی میں پانی کے لیے جاتے اور اس بستی کے ساتھ تم بھی پلٹ دیے جاتے۔ اللہ نے تیرے بیٹے کے پیر میں ہڈی چبھا کر تمہیں اس مصیبت سے بچا دیا۔ بیٹے نے کہا، ابا یہ فلسفہ نبی کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ہی اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس لیے اے پیارے لوگوں، کوئی بھی مصیبت آئے، اللہ نہ کرے کہ اگر گھر میں کسی کی موت بھی ہو جائے، تنگ دستی آ جائے، اللہ نہ کرے روزی روٹی گزر جائے، اللہ نہ کرے کاروبار بند ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے، بس یہ کہیں کہ اللہ جس حال میں آپ رکھیں گے آپ کا شکر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ صبر کیا کریں اور اللہ کے لیے شکر کے سجدے ادا کیا کریں، کیونکہ زندگی کے اندر صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے، اگر دونوں ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ بے شک اگر آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو میرے دینی تعلیم کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔